چھوڑتے کلیاں ہزاروں مسکرا کلیاں منتظر سارا جانا یہ مقدر مسکراہٹ ہے ازل تو جلیاں محروم سن ازل تو جلیاں محروم سن میرے آقا نے قدم رکھیا تے باران مسکرا کنیاں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل تقدیر عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں آج سفر المظفر کا دوسرا جمعہ ہے میں گزشتہ جمعہ تھوڑے سامنے واقعہ کربلا پیش کیتا سی اس سفر کے مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انہوں نے سچے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مل کے مکے کو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی تھی پھر اللہ رب العزت نے جس طرح پہلے انبیاء کرام کے ذمے ایک کام لایا ڈیوٹی لائی کہ تسی میری توحید کی دعوت دینی ہے سارے انبیاء کرام نے اسی طرح اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتی انہوں نے امتاں نے انہوں نے قوماں نے انہوں نے ظلم بھی کیتے اور انبیاء کرام کو قتل بھی کیا گیا انہوں کو تشدد بھی کیا گیا لیکن
سارے انبیاء کرام نے اللہ رب العزت نے انہوں نے زندگی جڑا کام لایا سی انہوں نے اس کام کو سر انجام دیتا اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء اور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے والوں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ آپ کی باری آئی آپ کے ختم نبوت کا آپ چڑھایا گیا کہ حضور علیہ السلام آپ کے امام الانبیاء نے جس طرح سارے نبیاں اللہ نے ڈیوٹی ذمہ لائی اسی طرح حضور علیہ السلام نے ذمہ بھی لایا کہ یہ مکے کے کافر جڑے تھے یہ میرے مشکل کشا نہیں بنتے میرے حاجت روا نہیں بنتے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں بیٹی دینے والا وکھرا بیٹے دینے والا وکھرا بارش دینے والا وکھرا ہر چیز کا انہوں نے وکھرا وکھرا رب بنایا ہوا ہے سنیا ذرا چل غیر لکھن اور انہوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے سامنے میری دعوت دے انہوں کو دس کہ تھوڑا مشکل کشا کون ہے اصل تھوڑا حاجت روا کون ہے انہوں کو دعوت دے انہوں کو سمجھا کہ رب صرف کلا ہے کہ یہ تسی بت بڑائی کرتے ہو اپنے ہاتھوں نال بناتے ہو انہوں کا کوئی پتہ نہیں انہوں کو یہ گل سمجھاؤ کہ جی شے اپنے ہاتھ نال بنائی جائے وہ شے کبھی مشکل کشا نہیں ہوتی مشکل کشا نہیں ہوتی حضور علیہ السلام کے صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں تک کلمہ نہیں سی پڑھیا میں تک مسلمان نہیں سی ہوا کہ میں نے پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام نبی بن گئے ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کر چھڑے تو کہتے ہیں میں کلمہ نہیں سی پڑھیا کہ میں ایک سفر سے جانا سی وہ سفر بڑا لمبا سی سفر جنگل میں کچھ گزرنا سی کہ میں بڑا پریشان ہوا گا کہ اتنا لمبا سفر جی اگر راستے میں پانی کی ضرورت پڑ گئی تو پھر میں کی کرا گا راستے سے اگر کوئی جانور میرے سامنے آ گیا تو میرا مقابلہ کیوں کرا گا تو کہتے ہیں میں چھوٹا جیا خدا بنا لیا بت بنا لیا اتنا چھوٹا بنا لیا جہاں میرے جیب میں فٹ آ جائے میں وہ خدا بنا کے اپنی جیب میں پا لیا کہ جب کوئی راستے میں مشکل آئے گی نا تو میں اپنے رب سامنے رکھ کے دعا کر لوں گا اٹھ گئے سفر شروع ہو گیا راستے کے اندر ایک جگہ سے پانی کی ضرورت پئی پیاس لگی لیکن پانی قریب موجود کوئی نہیں رب جیب میں پڑھیا جیب میں کٹ کے سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں ربا میرے پانی چاہیے دعا کی پانی نہ ملیا پھر دعا کی پانی نہ ملیا پھر دعا منگی پانی نہ ملیا پھر کہتے ہیں کہ بڑے کہتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مشکل ہوئے نا بندہ خود بھی کوشش کرے کہ اللہ پھر وسیلہ بڑھ جاتا ہوتا ہے کہتے ہیں میں ادھر نکلیا تلاش پانی کی تلاش میں جب سائڈ پہ ہوا تھوڑی دیر میں واپس آیا کہ دیکھا کہ وہ جہاں ڈھابل میں رکھا ہوا سی نا وہ گیلا ہوا ہے سینا ہوا پیا کہ میں بڑا پریشان ہوا میں کہ عجیب رب ہے حیران ہوا عجیب رب ہے خود نہا بھی نہیں ہے کہ سارے واسطے پیر کو بھی پانی نہیں دے گا وہ کہتے ہیں میں کہ ربا تو بڑا عجیب ہے کہ آپ خود نہا بھی نہیں ہے میرے پیر واسطے پانی نہیں دیتا پھر دعا کی پانی کی ضرورت ہے پانی چاہیے لیکن کتوں ملنا سی پھر چھوٹے کھڑے ہو گئے ایک جگہ پہ چھوٹے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں میں دیکھنا کہ یہ رب خود پانی کتوں لے کے آتا ہے
پھر میں دیکھوں گا جس کو رب پانی لے کے آئے گا میں بھی اس کو آگے پڑھا شکر لگا گا شہر سے پڑھ رہے ہیں اللہ کی شان اللہ شریف دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی آئی لومڑی نے آ کے اس رب سے پیشاب کر اس ٹائم انہوں کا دن تبدیل ہوا کہتے ہیں کہ میں جڑا رب خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ رب میرے پانی کیوں دے سکتا ہے کہ میں اردو میں سنیا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیتا ہے کہ میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا اچھی آواز سبحان اللہ میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے آرڈر دیتا حکم دیتا کہ اے آقا جی میں جس طرح پہلے نبیوں کے ذمے کام لایا تیرے ذمے بھی لا رہا کہ لوگوں کے سامنے میری توحید کو بیان کر یہ لوگ میرے رب نہیں منتے میرے وعدہ اللہ شریک نہیں منتے کہ مکے کے لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں کہ بتوں کو منگتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں اے آقا جی ذرا میری توحید کی دعوت دیو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت دی حکم دی تکمیل کردیا ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے چوک اندر آ گئے نے مکے کے چوک اندر آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مکے والوں کو اکٹھا فرما لیا اکٹھا فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے اعتماد دلاون واسطے اعتماد دیکھنے واسطے کہ انہوں میرے اتنے اعتماد کن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ضروری سوال کیتے سبحان اللہ کو سوال سے پڑھے سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ خوش ہو کے کو سبحان اللہ مسکرا کے کو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہاں کہ پہاڑ کی دوسری سائڈ کو ایک لشکر آ رہی ہے جڑا لشکر تواڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے تسی منو گے کہ نہیں منو گے سارے نے اعلان کیا آقا جی اگر تسی کہو تواڈے ورگا سچا کوئی نہیں اسی ویکھیا اگر تسی کہو کہ اسی کیویں انکار کر سکتے ہیں اسی فوراً اقرار کریں گے کہ تسی کیا چڑھے تے ہن لشکر آ رہا ہے واقعی آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اعتبار دیکھا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا کہ اے مکے کے لوگوں میں 40 سال تواڈے اندر گزارے نے 40 سالاں دے اندر کدی میں تمہیں کوئی دکھ دیتا ہوئے تے اج انگلی کھڑی کرو اج میرے دسو جے اگر میں کسی نو کوئی تکلیف دیتی ہوئے تے اج میرے دسو جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کسی کو کوئی گالی دیتی ہوئے تو اج دسو 40 سالہ دے اندر اگر میں کسی نے کوئی بددعا کی ہوئے کوئی تکلیف دیتی ہوئے کسی کی امانت میں خیانت کی ہوئے تو دسو جی اگر میں کبھی جھوٹ بولے ہوئے تو پھر بھی دسو کہ مکے والے نے اعلان کر کے آخیا سویا اسی چند والے دیکھیے تو چند کے اندر تو سانو باہر نظر آتا ہے لیکن اے کملی والیا تیرے کردار اندر سانو کوئی داغ نظر نہیں آتا تیرے ورگا سچا کوئی نہیں اندر آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مکے والوں کو اکٹھا فرما لیا اکٹھا فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے اعتماد دلاون واسطے اعتماد دیکھنے واسطے کہ انہوں میرے اتنے اعتماد کن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ضروری سوال کیتے سبحان اللہ کو سوال سے پڑھے سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ خوش ہو کے کو سبحان اللہ مسکرا کے کو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہاں کہ پہاڑ کی دوسری سائڈ کو ایک لشکر آ رہی ہے جڑا لشکر تواڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے تسی منو گے کہ نہیں منو گے سارے نے اعلان کیا آقا جی اگر تسی کہو تواڈے ورگا سچا کوئی نہیں اسی ویکھیا
اگر تسی کہو کہ اسی کیویں انکار کر سکتے ہیں، اسی فوراً اقرار کریں گے کہ تسی کیا چڑھے تے ہون لشکر آ گیا ہے، واقعی آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اعتماد دیکھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا کہ اے مکے کے لوگوں، میں 40 سال تھوڑے اندر گزارے نے، 40 سالوں کے اندر کدی میں تمہیں کوئی دکھ دیتا ہو تو اج انگلی کھڑی کرو، اج میرے دسو جے اگر میں کسی نو کوئی تکلیف دیتی ہوئے تو اج میرے دسو، جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کسی کو کوئی گالی دیتی ہوئے تو اج دسو 40 سالہ دے اندر اگر میں کسی نے بھی بددعا کی ہوئے، کوئی تکلیف دیتی ہوئے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوئے تو دسو، جی اگر میں کبھی جھوٹ بولے ہوئے تو پھر بھی دسو۔ کہ مکے والے نے اعلان کر کے آخیا سویا اسی چند وال دیکھیے تو چند کے اندر تو سانو باہر نظر آتا ہے، لیکن اے کملی والیا تیرے کردار اندر سانو کوئی داغ نظر نہیں آتا، تیرے ورگا سچا کوئی نہیں، تیرے ورگا امانت دار کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتماد کیا۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والے دا اعتماد میں کے مکے والے دی محبت بڑے جواب دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے سامنے یہ گل کھول کے رکھ دیتی، اے مکے دے رہن والےو، جی اگر میں 40 سالہ دے اندر تانوں دکھ نہیں دیتا، جی اگر میں 40 سالہ دے اندر تانوں تکلیف نہیں دیتی، جی اگر میں 40 سالہ دے اندر تھوڑیاں امانت دے اندر میں خیانت نہیں کیتی، جی اگر 40 سالہ دے اندر میں تواڈے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولیا، تے پھر گل سننا میں محمد ہوں بھی تواڈے نال خیانت نہیں کر سکدا، میں محمد ہوں بھی تواڈے سامنے جھوٹ نہیں بول سکدا، میں محمد یہ اعلان کرنا چاہنا کہ میرے اللہ نے تواڈے تے نبی بنا کے بھیجے، میرے اللہ نے رسالت عطا کی ہے، تے اللہ نے نالے مینوں ایک پیغام دے کے بھیجے، اللہ نے مینوں ایک میسج دے کے بھیجے، کیڑا میسج؟ فرمایا قولوا لا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میسج دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی غمی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی خوشی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تمہیں ایک میسج دینا چاہنا، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اے گل کی کہ مکے دے او لوگ جڑے پہلے آقا امانت دار کہتے سن، مکے دے او لوگ جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلے سچا کہتے سن، مکے دے او لوگ جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا اعتماد دلا رہے سن، آج وہی لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو گالیاں پہ دیتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سچا کہنے والے آج آقا نو جھوٹا پہ کہتے ہیں،
جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو امانت دار کہندے سن او آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارتے پہ نظر آندے نے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں دے تھلے پھل وچھاندے سن او کنڈے وچھاندے نظر آ رہے نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنڈیاں تے بھی چلتے جاندے نے تے نالے کہندے جاندے نے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ حضور علیہ السلام پتھر مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام جواب میں پتھر نہیں مار رہے گالیاں نہیں دے رہے حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی یا اللہ انہوں نے ہدایت عطا کرنا اور سب کا چاچا ابو جہل حضور علیہ السلام کو پتھر پہ مار رہا ہے نسل جامع حضور علیہ السلام کی گردواری کو صدقے جامع آقا علیہ السلام نے اخلاق کو حضور علیہ السلام نے صبر دینا اس توحید کی دعوت کو آگے پھیلایا آگے بڑھے ہیں رکے نہیں ظلم بھی ہو رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام آگے چلتے جا رہے ہیں کفار مکہ دے ظلم و ستم بھی زیادہ ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر رہے ہیں ایک کافر کھلوتے ہوئے نے مشرک کھلوتے ہیں ایک بے ایمان اگے بڑھیا تے اونے حضور علیہ السلام نو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہنسنا شروع کر دیتا تے پھر کہتے ہیں کہ فلانی جگہ تے اٹھ کو جبا کیتا گیا ہے اوہدی اوجری پئی ہے کیڑا جائے گا جڑا اوجری چک کے لے آوے تے لے آ کے میرے آقا دیاں کدیاں تے سر تے رکھ دتی جائے ایک کیڑا میرے نبی دا سر مبارک جدی زلف کھلے تے اللہ کا قرآن بلے کہہ دیتا سبحان اللہ اے میرے نبی دی زلف جدیاں زلفاں نو ہوا لگے تے رب دی جنت دے اندر بہاراں آ جاندیاں نے اے میرے نبی دیاں زلفاں مبارک نے جدیاں زلفاں نو ہوا لگے تے پوری کائنات دے اندر زلف مصطفیٰ دیاں خوشبوئاں پھیل جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں تے ایک صفی القلب دوڑ کے گیا تے اوجری چک کے لے آیا لے آ کے میرے نبی نے سر تے کدیاں تے رکھ دتی ہے میرے آقا سجدے دی حالت دے اندر سبحان ربی الاعلی دیاں سلاماں بلند کر رہے ہیں تے مشرکین دیکھتے نے ہنستے نے مسکراتے نے کوئی اگے نہیں بڑھیا آہستہ آہستہ گل میرے نبی دے گھر تک پہنچ گئی ہے گھر کون موجود ہے میرے نبی دی زینب موجود ہے میرے نبی دی رقیہ موجود ہے میرے نبی دی ام کلثوم موجود ہے میرے نبی دی فاطمہ موجود ہے تے پردے دار میرے نبی دیاں دھیاں موجود ہیں چلو بھی بات کوئی اوکھا تے مشکل وقت آئے اے دیاں کبھی کروں بیٹھ نہیں نکلیا اے کون چھوٹی ننھی فاطمہ ہے اے کون فاطمہ ہے اے زکیہ فاطمہ ہے اے کون فاطمہ ہے اے زکیہ فاطمہ ہے اے کون فاطمہ ہے حسن و حسین دی اماں فاطمہ ہے جنتی عورتوں دی سردار فاطمہ ہے کون فاطمہ ہے اے میرے نبی نے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے اے دوڑ کے جلدی نال بیت اللہ شریف دے اندر گئی ہے تے بیت اللہ شریف دے اندر اپنے ابو دے سر تو اوجری ہٹائی ہے تے پانی بھی آئے تے اپنے ابو دیاں زلفاں صاف کئی کر دی ہے تے میرے آقا علیہ
سینے نہ لایا توجہ کر کسی نے بے کے آخنا ہوئے گا کہ جیوں دے آئی مر اور رہنا ہوئے تے دیس فقیران بھئیے یہ کوئی کوڑا گوبر سوتے کہ باغ اروڑی سیے پرانا جی کہیے السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے آخیا ہوئے گا اے میری بیٹی فاطمہ میں دنیا دے سارے درداں برداشت کر سکنا لیکن اللہ دی توحید دی دعوت نو نہیں چھڑ سکتا سبحان اللہ اللہ تیرا محبوب تیرا اتنا لاڈلا پیغمبر ہے کہ مکے کے لوگ جیسے ظلم کر رہے ہیں انہوں تکلیفہ دے رہے ہیں اے آقا اے اللہ جی انہوں سے ظلم ہو رہے ہیں ستم ہو رہے ہیں تو دیکھی جانا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے سونے تیرے تیرہ نے بہت ظلم کیتے ہیں بڑیاں تکلیفہ دیتی ہیں سونے چل ہو مکے نہیں رہنا چل ہو مکے نہیں رہنا ذرا ہو مکے تو مدینے کا سفر شروع کر حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام نے سفر شروع کیتا کدوں شروع کیتا جدو ظلم دی انتہا ہو گئی کافر اس مرحلے تے پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ میرے آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا نعوذ باللہ کافر نے میٹنگ بلا لی ابو جہل نے میٹنگ بلا لی سارے کافر اکٹھے ہو گئے بڑے بڑے کافر اکٹھے ہو گئے اور شیطان لعین بھی ایک بزرگ بابا جی کی شکل بن کے اس میٹنگ کے داخل ہو گیا میٹنگ کے 3 مشورہ ہوا مختلف رائے دیتی گئی کہ حضور علیہ السلام قید کر دیتا گیا پھر سوال ہو گیا کہ قید کر دیتا گیا تو حضور علیہ السلام قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا انہیں کی تعلیم سے اور انہیں کی تبلیغ سے پھر ہی جاری رہنی ہے پھر ابو جہل بولیا ابو جہل کہتا ہے انہیں کو قتل کر دیتا جائے پھر ابو جہل نے یہ بھی کہہ دیتا کہ انہیں کو قتل کس طریقے نال کیتا جائے کہ ہر قبیلے کے ایک بندہ ہوئے جڑا جا کے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرے تو حضور علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کر دیتا جائے اگر اس طرح قتل کیا گیا تو پھر قریش والے یہ ہر قبیلے کو کس طرح انتقام لے سکیں گے اگر ایک بندہ ہوا تو پھر وہ انتقام لیں گے سارے قبیلے کو وہ انتقام نہیں لے سکتے اس لیے میرے کو ہر قبیلے کے ایک بندہ ہوئے جڑا جا کے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره اللہ اللہ کی مدد حضور علیہ السلام کے نال ہے ایک کافر جو تدبیراں کر رہے ہیں یمکر بک الذین کفروا ایک کافر جو تدبیراں کر رہے ہیں انہاں کی تدبیراں کمزور ہیں اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین سبحان اللہ فرماتے ہیں میری
تدبیر اعلیٰ تدبیر ہے، میری تدبیر دے سامنے انہاں دیاں تدبیراں کوئی طاقت نہیں رکھدیاں، انہاں دیاں تدبیراں کمزور نے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلے ہی وحی ذریعے دس چھڑیا کہ آقا جی یہ لوگ تو قتل کرنا چاہتے ہیں، چلو ہن مکے نہیں رہنا، ذرا ہن مدینے کا سفر شروع کرونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت دی رات نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے نے، حضرت علی بھی نال لیٹے ہوئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، کافر بیٹھ کھڑوتے ہیں۔ ایسے کافروں اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ سمجھ آ گئی نبی کے گھر وہی ہوئے گا جس کو ایمان ہوئے گا، نبی کے گھر کو غیر وہی ہوئے گا جڑا کافر ہوئے گا۔ ایمان والے نبی کے نال اور کافر نبی کو دور۔ میں کیا کافروں تھوڑے کو طاقت موجود ہے، تھوڑے کو اسلحہ موجود ہے، تسی اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو۔ یہ جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی دیوار ہے یہ تھوڑے سامنے کچھ بھی نہیں، تسی انہوں بھلان کی کیوں نہیں اندر چلے جاتے؟ تھوڑے کو طاقت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں خبردار انہاں کو طاقت ہوئے گی، انہاں کو سب کچھ ہوئے گا، یہ سپر پاور ہوں گے، لیکن میں رب کہنا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، خبردار کہ کبھی نبی کے گھر اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے سے رب کا رکھا بولو صحیح۔ جس سونے مصطفیٰ کے گھر دے پہرے تے میرا رب خود کھڑوتا ہوئے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جنہاں دی مدد میرا رب خود کرے انہاں دے گھر اندر کوئی کافر داخل ہے؟ بولو صحیح، نہیں کوئی کافر داخل ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بولو یار نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھی آرام فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، صبح تک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر کے کھلوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کافر کھلوتے ہیں میں دیر کیوں جاوا؟ اللہ فرماتے ہیں سونیا مٹھی میں مٹی اٹھا کے انہاں بل سٹ دینا تیرا کم میں، انہاں انیا کر دینا میں رب کا کم۔ سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی اٹھائی مٹی کی انہاں پر سٹی، سارے اندھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گزر کے جناب صدیق اکبر کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سفر کیا، انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ پاک سب عمل کرنے کو توفیق نصیب